الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو مذہب اسلام عطا فرمایا، ایمان جیسی قیمتی نعمت عطا فرمائی اور زندگی گزارنے کے لیے دستور عمل کی کتاب یعنی قرآن مقدس عطا فرمائی، اور ایک عملی نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمیں عطا فرمائی۔ یوں تو یہ دنیا دار فانی ہے، یعنی ختم ہونے والی ہے، اور یہاں کی تکلیفیں ایک کے بعد ایک دیگر آتی رہتی ہیں۔ اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا عیش الا عیش الآخرہ، کہ عیش یعنی چین سکون اور عیش کی زندگی تو صرف آخرت کی زندگی ہے۔ دنیا کی زندگی میں اگر کوئی کتنا بھی عیش و عشرت کر لے، دنیا کی زندگی میں کوئی کتنی بھی من مرضی زندگی گزار لے، لیکن آخرت کے ایک پل کی بھی برابری نہیں کر سکتا۔ دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں، دنیا کی جتنی بھی عیش و عشرتیں ہیں، وہ وقتی ہے، دائمی نہیں۔ اس کے برخلاف آخرت کی جو نعمتیں ہیں، عیش و عشرت ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ والی ہے۔ جس موقع پر اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ عیش والی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، وہ وقت جو ہے تو خندق کا وقت تھا، جب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تعداد تقریباً 3000 تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی کہ قریش مکہ اور جو جلا وطن ہوئے تھے یہودی، وہ سب مل کر مدینے پر حملہ کرنے والے ہیں، جن کی لشکر کی تعداد کم و بیش 10,000 کے قریب تک ہے۔ تو اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے مشورہ کیا کہ ایسے وقت میں کیا کیا جائے۔ تو اس وقت میں الگ الگ صحابہ نے الگ الگ رائے دی، جس میں سے نمایاں رائے جس پر اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا، وہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی کہ اللہ کے رسول کو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ فارس میں جب ایسا موقع ہوتا ہے کہ تعداد ہماری کم ہوتی ہے اور دشمن کی زیادہ، تو ہم اپنے ارد گرد خندق کھود لیتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودنے کا حکم دیا، جو تقریباً 15 فٹ گہری اور 15 فٹ چوڑی تھی، اور قریش مکہ اس کے خلاف میں اللہ کے رسول اور مدینہ کے پر چڑھائی کرنے کے ارادے سے آ رہے تھے۔ تو کم سے کم وقت میں بغیر جدید آلات اور جدید سامان کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے وہ خندق کھودی۔ مدینہ کے 3 طرف جو ہے تو پہاڑی اور کھجور کے درخت تھے، صرف ایک طرف تھا جس پر سے قریش مکہ اور یہودی جو ہے تو مدینہ پر حملہ کر سکتے تھے۔ تو اس جانب اللہ کے رسول اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے مل کر تقریباً 6 کلومیٹر کی خندق کھودی، جو 15 فٹ گہری اور 15 فٹ چوڑی تھی۔ تو ایسے موقع پر جب جدید آلات و سامان نہیں تھے، صحابہ اکرام اپنے اوزار اس وقت کے اوزاروں سے کھود رہے تھے، اور پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر ایسی تندرستی اور ایسی غریبی اور فقر فاقہ تھا کہ کئی روز تک کے ایسے موقع پر بھی آپ کو کھانے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو پیٹ بھر کے کھانا نصیب نہیں ہوتا تھا، اور صحابہ اکرام پتھر باندھ کر جو ہے تو اپنے پیٹوں پر پتھر باندھ کر خندق کو کھودتے تھے۔ تو ایسے وقت میں اللہ کے رسول نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا، لا عیش الا عیش الآخرہ، کہ عیش تو صرف آخرت کا عیش ہے، دنیا کی تکلیف کوئی تکلیف نہیں۔ تو یہ موقع پر جو ہے تو اللہ کے رسول نے یہ جملہ فرمایا تھا، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ دنیا کی عیش و عشرت والی زندگی دائمی نہیں۔ انسان اگر اپنے گھر میں اے سی لگوا لے اور دنیا کے تمام ساز و سامان اس کے عیش و عشرت کے وہ مہیا کر لیں، تو کتنے دن تک کرے گا؟ ہم اپنی تاریخ اگر اٹھا کر دیکھیں تو دنیا میں ایسے لوگ بھی گزرے جنہوں نے بڑے بڑے محلات بنائے، عیش و عشرت کی تمام چیزیں مہیا تھیں، لیکن آج اگر انہی عمارتوں اور انہی لوگوں کا اگر ہم مطالعہ کریں اور ان کی تاریخ
پڑے تو ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ چند سال عیش و عشرت کے بعد، چند سال ان محلات میں رہنے کے بعد وہ فنا ہو گئے، اور وہ محلات جس پر وہ جو ہے تو اپنے آپ میں اچھا سمجھا کرتے تھے اور جس پر وہ فخر محسوس کیا کرتے تھے، وہ ان کی تعمیرات آج کھنڈر کی شکل اختیار کر گئی ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دنیا کی زندگی کوئی زندگی نہیں، دنیا کا عیش و عشرت کوئی عیش و عشرت نہیں، اصل عیش و عشرت تو آخرت کی عیش و عشرت ہے۔ تو اسی لیے ہمیں دنیا میں ایسی تیسی جیسی بھی زندگی ہے، یہ وقت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ گزار کر، چاہے تندرستی ہو، چاہے خوشحالی ہو، چاہے صحت ہو، چاہے بیماری ہو، چاہے سفر ہو، چاہے حضر ہو، چاہے ہم کہیں اور ہوں، چاہے اپنے مقام پر ہوں، چاہے ہمیں 2 وقت کا کھانا نصیب ہو نہ ہو، اس کے باوجود بھی اپنی زندگی کو اللہ کے رسول اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق گزارنے کی ہم اگر کوشش کریں گے، چاہے کس بھی حال میں ہو، تو یہ ہمارے لیے آخرت کے لیے بہتر ہے۔ دنیا میں اگر انسان تکلیف بھی اٹھا لے اور کتنی بھی تکلیف اٹھا لے تو اس کے بعد راحت ضرور ہو جاتی ہے اور وہ اس کی تکلیف دنیا کی ختم ہو جاتی ہے، لیکن آخرت کی تکلیف بھی دائمی ہے اور آخرت کی راحت بھی دائمی ہے۔ اسی لیے ہمیں دنیا کی زندگی میں چاہے جس بھی حال میں ہو، ہم اللہ کا شکر گزاری کے ساتھ اور صبر کے ساتھ زندگی گزاریں۔ مومن کا حال بھی عجیب حال ہے۔ اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن پر تکلیف آتی ہے، مصیبت آتی ہے اور وہ اس پر صبر کرتا ہے اور اللہ سے راضی ہوتا ہے، تو اس کا یہ صبر کرنا اور اللہ سے اس حال میں راضی رہنا، یہ بھی اجر ثواب کی چیز ہے۔ کل قیامت کے دن بندے کو اجر ثواب کے انبار دیے جائیں گے اور اس کے نام اعمال میں کروڑ نیکیاں لکھی جائیں گے۔ بندہ سوچیں گا، اے باری تعالیٰ، یہ نیکیاں تو میں نے اپنی زندگی میں کیے ہی نہیں تھیں۔ تو اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے کہیں گے کہ فلاں وقت میں تجھ پر کوئی مصیبت آئی تھی، فلاں وقت میں تجھ پر فلاں مصیبت آئی تھی اور تو نے اس پر صبر کیا تھا اور مجھ سے تو راضی رہا تھا، جس کے بدلے میں تیرے صبر کرنے کے بدلے میں یہ اجر ثواب تجھے اور تیرے نام اعمال میں لکھا گیا ہے۔ تو بندہ اس وقت سوچے گا کہ کاش دنیا میں کبھی خوشحال نہ ہوتا، دنیا میں مجھ پر تکلیف در تکلیفیں آتی رہتی، دنیا میں میرے جسم کو کینچی سے کاٹ دیا جاتا اور میں اللہ کے لیے صبر کرتا تو آج اس سے زیادہ اجر ثواب مجھے ملتا۔ تو دنیا میں اگر مصیبت اور تکلیف آتی ہے اور مومن بندہ اس پر صبر کرتا ہے تو اس کو اجر ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح جب مومن پر کوئی خوشحالی آتی ہے اور اس پر فراوانی ہوتی ہے اور وہ اس پر شکر ادا کرتا ہے تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر ثواب دیتے ہیں کہ بندہ اگر کھانا کھاتا ہے اور کھانا کھانے کے بعد وہ کہہ دیتا ہے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے کھلایا پلایا مسلمان بنایا، یہ وہ شکر گزاری کرتا ہے تو یہ اس کا کھانا اور کھانے کے بعد یہ الفاظ اللہ کا شکر ادا کر دینا، یہ بھی اجر ثواب کو بڑھا دیتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دنیا میں مومن کی شان بھی عجیب ہوتی ہے، جب اس کو نعمتیں ملتی ہیں اور وہ اس پر شکر گزاری کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نعمتوں کو بڑھا دیتا ہے، اس کے اجر ثواب کو بڑھا دیتا ہے۔ اور جب بندے پر کوئی مصیبت آتی ہے اور وہ اس پر اللہ کے لیے صبر کرتا ہے تو وہ اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اجر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ مصیبت انسانوں پر اور مسلمانوں پر اور ہر انسان پر 3 وجہ سے آتی ہے۔ عام طور پر مصیبت 3 وجہ سے آتی ہے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بندہ کوئی ایسا گناہ کر لیتا ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں اور اس کو دنیا میں کوئی سزا اور تکلیف دے دیتے ہیں، اور یہ دنیا میں تکلیف اس کو پہنچنا اور دنیا میں اس کو عذاب دینا، یہ اللہ کے لیے جو ہے تو محبت کی علامت ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ میرا نیک بندہ ہے، اس نے کوئی گناہ کیا
کیا تو میں اس کو دنیا میں سزا دے کر اس کے گناہ کو معاف کر دوں اور آخرت میں اس کو اجر ثواب رہے اور آخرت میں اس کو کوئی سزا نہ ہو۔ تو دنیا میں جو اس پر مصیبت آتی ہے تو ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ انسان جو ہے تو گناہ کرتا ہے، گناہ کی نحوست اور گناہ کی وجہ سے اس کے معاش میں تنگی آتی ہے، تو بعض مرتبہ اس پر بیماریوں کا حملہ ہوتا ہے، تو بعض مرتبہ اس کو جو ہے تو طرح طرح کی جسمانی اور ذہنی تکلیف پہنچتی ہے۔ تو اس کا وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے اپنے گناہ ہوتے ہیں۔ دوسری وجہ انسان پر مصیبت آنے کی یہ ہوتی ہے کہ انسان بے احتیاطی کرتا ہے۔ دوسری وجہ مصیبتوں کے آنے کی یہ ہوتی ہے کہ انسان بے احتیاطی کرتا ہے۔ مثلا اگر کوئی ڈرائیور ہے اور وہ کار چلاتا ہے اور کار چلاتا ہے اور رولز کے حساب سے اور احتیاط کے حساب سے یہ ہے کہ وہ سیٹ بیلٹ لگائے، اگر وہ سیٹ بیلٹ نہیں لگاتا ہے اور وہ تیز رفتار اپنی گاڑی کو چلاتا ہے اور ایمرجنسی میں وہ اگر بریک مار دیتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ سیٹ سے اچھل کر کانچ پر جا لگے گا اور اس کو کوئی نقصان اور تکلیف ہوں گی۔ تو دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان بے احتیاطی کرتا ہے یا بعض مرتبہ اتنا کھا لیتا ہے جس کی وجہ سے طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ تو دوسری مصیبت اور پریشانی اور تکلیف کے آنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان بے احتیاطی کرتا ہے۔ اور تیسری اور آخری وجہ انسان پر مصیبت آنے کی یہ ہوتی ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان سے محبت کرتا ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی 5 وقت نمازی ہوتا ہے اور متشرع ہوتا ہے، اس کے چہرے پر داڑھی ہوتی ہے، زندگی میں شریعت اور سنت ہوتی ہے، اللہ کے حکم نبی کا طریقہ ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی اس پر پریشانی اور مصیبت آتی ہے۔ تو وہ سوچتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ میں تو داڑھی بھی رکھتا ہوں، میں تو شرعی لباس بھی پہنتا ہوں، میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، میں تو جو ہے تو ذکر اور تلاوت بھی کرتا ہوں، اس کے باوجود بھی اللہ مجھ پر مصیبت ڈالتے ہیں، مجھ پر پریشانی ڈالتے ہیں، مجھ پر جو ہے تو بیماریوں کا حملہ ڈالتے ہیں۔ تو انسان پریشان ہوتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ یہ سب ہونے کے باوجود بھی مجھ پر مصیبت اور پریشانیاں کیوں آ رہی ہیں؟ تو یہ اللہ کی محبت کی علامت ہوتی ہے۔ تیسری وجہ جو مصیبت آنے کی ہوتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے وہ بندے کا ایک درجہ اللہ کے لیے محبوب ترین درجہ ہوتا ہے اور بندہ اپنے اعمال کے بدولت یعنی ذکر اور تلاوت نماز اور پڑھنے کے بدولت اس درجے تک نہیں پہنچ پاتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جو ہے تو مصیبت ڈال دیتے ہیں، اس پر پریشانی ڈال دیتے ہیں، جس کے بدلے میں بندہ صبر کرتا ہے اور صبر کرنے کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر ثواب عطا فرماتے ہیں اور اس کو اپنا مکرم بنا لیتے ہیں۔ تو ہم پر اگر کوئی مصیبت آئے تو ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں، ہم اس پر صبر کریں، تو یہ ہمارے لیے دنیا و آخرت دونوں میں بہتر ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہیں سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت پر